السلام علیکم، اب تک نیوز میں خوش آمدید۔ میں ہوں ذیشان یاسین اور میں ہوں آصفہ زہرا۔ شامل کریں گے اب تک ہیڈ لائنز۔ پاک فوج کا بھارت کے جارحانہ عزائم کے خلاف جدوجہد جاری رکھنے کا اعلان۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کا ویب سائٹ گلوبل ولیج اسپیس کو انٹرویو۔ کہتے ہیں پاکستان نے دنیا کے سامنے بھارتی دہشت گردی بے نقاب کر دی۔ عالمی برادری نے بھارت کے خلاف پاکستان کے ثبوتوں کو سنجیدگی سے لیا۔ بھارت خود پر جعلی حملوں کے ڈرامے رچاتا اور پھر شور مچاتا ہے۔ میجر جنرل بابر افتخار نے سوال اٹھایا کہ آخر کیوں دہلی سرکار اپنے ہاں ہونے والے واقعات کی معلومات دنیا سے شیئر نہیں کرتی۔ مقبوضہ کشمیر میں 70 سال سے آزادی کی جدوجہد جاری ہے۔ بھارت اسے دہشت گردی سے نہیں جوڑ سکتا۔ پاکستان ہمیشہ حالات نارمل کرنا چاہتا ہے۔ The idea was to better articulate the resources. So it worked really well. We started with deployment of Pakistan Army soldiers across Pakistan, all across, when we were trying to kind of exercise some smart lockdowns. بھارت کسی صورت سی پیک کو مکمل ہوتا نہیں دیکھنا چاہتا، لیکن ہم نے بھی چیلنجز سے نمٹنے کی منصوبہ بندی کر رکھی ہے۔ سی پیک کو نقصان پہنچانے کی ہر بھارتی سازش کو ناکام بنائیں گے۔ پاک فوج کے ترجمان کا دو ٹوک موقف۔ میجر جنرل بابر افتخار نے گلوبل ولیج اسپیس کو انٹرویو میں کہا کہ سی پیک ہر روز پہلے سے زیادہ ترقی کرے گا۔ یہ خطے کے لیے گیم چینجر ثابت ہوگا۔ اس منصوبے میں سب کو جوڑ کر خطے میں خوشحالی لانے کی صلاحیت موجود ہے۔ چین سی پیک منصوبے کے سیکیورٹی انتظامات سے مکمل مطمئن ہے۔ کورونا وائرس سے نمٹنے میں پہلے دن سے پاک فوج ہر حکومتی کوشش کا حصہ ہے۔ این سی او سی کی مربوط حکمت عملی شاندار رہی۔ فیصلوں میں فوج کے آئی ٹی سسٹمز کا فائدہ اٹھایا گیا۔ ترجمان پاک فوج کا کورونا کی وبا کے دوران اعلیٰ خدمات انجام دینے والے مسیحاؤں اور میڈیا کو خراج تحسین۔ پاکستان نے OIC وزرائے خارجہ اجلاس سے متعلق بھارتی موقف مسترد کر دیا۔ بھارت نے کسی بھی مہم جوئی کی کوشش کی تو منہ توڑ جواب دیں گے۔ دفتر خارجہ کا دو ٹوک پیغام۔ مقبوضہ کشمیر پر اصولی موقف سے ہٹ کر کوئی قدم نہیں اٹھا سکتے۔ مقبوضہ فلسطینی علاقے میں نئی یہودی بستیوں کی تعمیر اور ایرانی سائنسدان محسن فخری زادے کے قاتل کی شدید مذمت۔ ترجمان کا کہنا ہے کہ سعودی عرب اور ایران کے درمیان بہتری کے لیے وزیر اعظم کی پیشکش اب بھی موجود ہے۔ پاکستانیوں کے لیے اماراتی ویزوں سے متعلق حکام سے رابطے میں ہیں۔ اپوزیشن لیڈر شہباز شریف اور حمزہ شہباز کو پرول ختم ہونے پر کوٹ لکھپت جیل منتقل کر دیا گیا۔ جیل منتقلی سے پہلے شہباز شریف سے اسپیکر پنجاب اسمبلی پرویز الہی کی ملاقات۔ والدہ کے انتقال پر اظہار افسوس۔ امیر جماعت اسلامی سراج الحق کی بھی تعزیت کے لیے ملاقات۔ لیگی ترجمان مریم اورنگزیب کہتی ہیں حکومت نے لیگی رہنماؤں کو پرول پر رہا کر کے کوئی احسان نہیں کیا۔ حکمرانوں سے انسانی حقوق کی کوئی توقع نہیں۔ پرنس آف ویلز شہزادہ چارلز کا وزیر اعظم عمران خان سے رابطہ۔ مشترکہ چیلنج سے نمٹنے کے لیے عالمی تعاون کی ضرورت پر زور۔ شہزادہ چارلز کا کورونا کے باعث پاکستان میں ہونے والے جانی نقصان پر اظہار افسوس۔ بولے کورونا وبا کے دوران برطانیہ نے پاکستان کے متاثرہ علاقوں میں ضروری امداد فراہم کی۔ موسمیاتی تبدیلیوں کے مقابلے کے لیے پاکستان کے عزم کی تعریف۔ متبادل توانائی کے لیے حمایت جاری رکھنے کی یقین دہانی۔ ملک میں کورونا کے بعد شدید سے شدید تر، کراچی میں بھی صورتحال مزید سنگین۔ مثبت کیسز کا تناسب کراچی میں 20% سے بڑھ گیا۔ صوبوں میں سندھ سب سے زیادہ 14% کے ساتھ پہلے نمبر پر، بلوچستان 12% سے زائد کے ساتھ دوسرے، خیبر پختونخوا تیسرے اور پنجاب چوتھے نمبر پر۔ سینٹ سیکریٹریٹ بند کرنے کا فیصلہ۔ ملک میں کورونا وائرس مزید 39 جانیں لے گیا۔ 3500 مریضوں کا اضافہ۔ 2500 مریضوں کی حالت تشویشناک۔ وبا سے متاثر مسیحاؤں کی تعداد 10,000 ہو گئی۔ اب تک 100 ہیلتھ
ہیڈ لائنز آپ جان چکے ہیں. بلیٹن کے آغاز میں سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ پاک فوج کے ترجمان میجر جنرل بابر افتخار نے کہا ہے کہ 5 اگست 2019 کے اقدام کے بعد عالمی سطح پر بھارت کمزور پوزیشن پر ہے. دہشت گردی میں بھارت ملوث ہے. پاکستان ڈوزے میں ثبوت سامنے لے آیا. دنیا بھارتی اسپانسر دہشت گردی پر کھل کر بات کر رہی ہے. سی پیک کو نقصان پہنچانے کی ہر بھارتی سازش کو ناکام بنا دیں گے. غزالہ نورین کی رپورٹ ہے. ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل بابر افتخار کا گلوبل ولیج اسپیس کو اہم انٹرویو. لائن آف کنٹرول کی صورتحال، سی پیک 5th جنریشن وارفیئر سے متعلق تفصیلی گفتگو کی. ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ بھارت افغان سرزمین کو استعمال کر کے سی پیک پر کام کرنے والی چینی افرادی قوت اور مقامی لیبر کو نشانہ بناتا ہے، مگر ان خطرات کے خلاف ہم نے مکمل تیاری کر رکھی ہے. بولے پاکستان نے سی پیک کی سیکیورٹی کے لیے خاص طور پر 2 ڈویژنز فورس تشکیل دی ہے. اس کے علاوہ 8-9 ریگولر ریجمنٹس بھی راہداری کی حفاظت پر مامور ہیں. The Chinese manpower involved, they try to do that. They are trying to target the labor, the local labor also who are working for this project. So there are a lot of dimensions to the kind of security threat that this project gains. But alhamdulillah, the kind of measures that we have taken, they've not even been able to retard the progress of this project. They've not been able to dent it, and it's progressing more every day. میجر جنرل بابر افتخار نے کہا کہ بھارت کی جانب سے افغان سرزمین کو استعمال کر کے سی پیک کو نشانہ بنانے کے حوالے سے افغان قیادت سے بات کرتے رہتے ہیں. افغان حکومت کو درپیش مسائل کو تسلیم کرتے ہیں. We keep sharing this information with them, and it's a regular thing. And similarly, the kind of information that we've revealed in this dossier, that has also been shared at the appropriate levels. ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ بھارتی ریاستی دہشت گردی کے ثبوتوں کو عالمی برادری نے بہت سنجیدہ لیا ہے. دنیا اب کھل کر بھارتی سرپرستی میں دہشت گردی پر بات کر رہی ہے. ہم اس سنگین معاملے کو عالمی سطح پر مزید اٹھائیں گے. The foreign minister attended that, and it's been a very, very strongly worded statement by the OIC about what's happening in Indian occupied Jammu and Kashmir. So here on, we are going to take it to every possible forum, and a lot of effort is being put into this, and it's not just a one-off thing. There has been a series of actions that has been taken after that. ایک سوال کے جواب میں ترجمان پاک فوج کا کہنا تھا کہ بھارت مکمل طور پر آزاد اور خود مختار جدوجہد آزادی کشمیر کو پاکستان کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اب دنیا پر اس کی حقیقت کھل کر سامنے آ رہی ہے. انہوں نے کورونا کی دوسری لہر میں NCOC کے کردار اور آگاہی مہم میں میڈیا کے کردار کو بھی سراہا. وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ مقبوضہ کشمیر پر پاکستانی موقف کی حمایت پر مسلم ممالک کے شکر گزار ہیں. OIC وزراء خارجہ کا 48واں اجلاس پاکستان میں منعقد ہوگا. ان کا کہنا تھا کہ مسلم امہ کے درمیان اتحاد و یگانگت اور امن و استحکام کے لیے اپنا کردار ادا کرتے رہیں گے. وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی وزارت خارجہ میں OIC ممبر ممالک کے سفیروں کو OIC وزراء خارجہ کی کونسل کے 47ویں اجلاس پر بریفنگ. بولے مسئلہ کشمیر، اسلامو فوبیا سمیت اہم امور پر ہمارے نقطہ نظر کی حمایت اور تائید پر تمام ممبر ممالک کے فردن اور OIC کے بالخصوص شکر گزار ہیں. اجلاس میں بھارتی یک طرفہ اقدامات کو متفقہ مسترد کرنا اور غیر کشمیریوں کو ڈومسائل کے اجرا کو منسوخ کرنے کا مطالبہ انتہائی خوشائن ہے. The resolution reaffirms final settlement of the Jammu and Kashmir dispute in accordance with UN Security Council resolutions and the wishes of the people through free and impartial plebiscite. It also authorizes the OIC missions in New York and Geneva to continue to highlight the Jammu and Kashmir disputes in the relevant UN forums. شاہ محمود قریشی نے کہا پاکستان مسلم امہ کے درمیان اتحاد اور امن و استحکام کے لیے اپنا کردار ادا کرتا رہے گا. OIC وزراء خارجہ کا 48واں اجلاس پاکستان میں منعقد ہوگا. وزیر خارجہ نے نہتے کشمیریوں کی حمایت کرنے سمیت مسلم امہ کو درپیش مسائل کو اجاگر کرنے پر OIC کے سبکدوش سیکرٹری جنرل یوسف الحسیمن کی خدمات پر انہیں خراج تحسین پیش